الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم۔ اور جب پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے تو یہ طرح طرح کے عذرات پیش کریں گے، مگر تم صاف کہہ دینا کہ بہانے نہ کرو، ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہ کریں گے، اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے ہیں۔ معزز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج ہم قرآن پاک کے جس حصے کا مطالعہ کریں گے وہ سورہ توبہ کا آخری حصہ جو کل باقی رہ گیا تھا 94 آیات سے آنورڈ، سورہ یونس اور سورہ ہود کی پہلی 49 آیات ہوں گی۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی، یہ سورہ توبہ کی ایک آیت ہے، اور اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو منافقین کے حالات سے باخبر کیا، کیا منافقین کا کیا رویہ ہوگا۔ عزیز بھائیوں، غزوہ تبوک کا یہ پورا واقعہ اور اس سے حاصل سبق سورہ توبہ میں زیر بحث آئے، تو اس لحاظ سے سورہ توبہ بہت اہم ہے کہ غزوہ تبوک کے اسباق ہمیں یہاں بتائے گئے۔ غزوہ تبوک کیوں پیش آیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہو گیا تو قیصر روم کو یہ خطرہ ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ اب یہ اسلام جزیرہ نما عرب سے نکل کر ہمارے ہاں پہنچ جائے، اس سے پہلے کہ یہ مدینہ سے اور عرب سے ایکسپورٹ ہو، اسے وہیں پر ختم کر دیا جائے، کچل دیا جائے۔ جب یہ بات کچھ تاجر حضرات کے ذریعے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچی، جو کہ زیتون کا تیل بیچنے کے لیے مدینہ آئے تھے، کہ قیصر روم پر آپ پر حملہ کرنے والے ہیں، تو آپ نے اس سے پہلے کہ وہ حملہ کرتا پری ایمپٹیو طور پر لشکر تیار کیا اور قیصر روم کے مقابلے کے لیے تبوک کی جانب روانہ ہوئے۔ قیصر روم مسلمانوں کی ریاست کو کیوں ختم کرنا چاہتا تھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اسلام کا یہیں پر جو ہے نا وہ خاتمہ کر دیا جائے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر عام نفیر دی کہ تمام لوگوں پر جہاد فرض ہے۔ اور یہ جہاد کیوں فرض کیا گیا کہ جب اسلامی ریاست قائم ہو جائے تو اسلامی ریاست کے دفاع میں لڑنے کے لیے جہاد فرض ہو جاتا ہے، بالکل اس طرح جس طرح اسلامی ریاست قائم کرنے کے لیے کوشش فرض ہوتی ہے۔ غزوہ تبوک ہوا، آپ تبوک پہنچے، جنگ نہیں ہوئی، آپ وہاں سے واپس آ گئے۔ جب آپ غزوہ تبوک گئے اور واپس آئے تو اس زمانے میں جو مدینے کے جو ساکنین تھے، جو لوگ تھے، وہ 4 حصوں میں بٹ گئے۔ ایک حصہ مخلصین کا تھا، انہیں شروع میں تردد ہوا کیونکہ سفر طویل تھا، موسم سخت گرم تھا، فصل پکنے والی تھی جو کہ ان کے پورے 1 سال کی معاش کا انتظام جس سے ہوتا تھا، اس لیے شروع میں تردد ہوا، لیکن پھر انہیں اطمینان ہو گیا اور وہ آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ دوسری وہ کیٹیگری تھی جو کہ مخلص تھی لیکن سستی کا شکار ہو گئے، یہ 10 افراد تھے جن کا آج ہم تفصیل سے ذکر پڑھیں گے۔ تیسرے وہ لوگ جو کہ معذور تھے، وہ اس وجہ سے نہیں جا سکے کہ ان کے پاس سواری نہیں تھی یا آمد و رفت کے اخراجات نہیں تھے۔ اور چوتھے وہ منافقین تھے 72 کے قریب، جو کہ بغیر کسی وجہ سے اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ جو پہلی کیٹیگری ہے مخلصین کا، ان کا ذکر تو کل ہم نے تفصیل سے پڑھا۔ آج جن 10 افراد کا ہم ذکر پڑھیں گے ان میں جو 7 افراد ایسے تھے جن کے پاس نہ جانے کا کوئی ریزن نہیں تھا اور اپنی سستی اور اپنے کاروبار کی بنا پر نہیں جا سکے تھے۔ جب حضور واپس آئے تو انہوں نے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 6 ساتھیوں نے اپنے آپ کو مسجد میں ستون سے باندھ دیا اور کہا کہ جب تک ہماری توبہ قبول نہیں ہوگی اس وقت تک جو ہے وہ ہم اپنے آپ کو یہاں سے نہیں کھولیں گے۔ گویا انہوں نے اعلان اپنے گناہ کبیرہ کا اعتراف کیا اور اپنے آپ کو سزا کے طور پر باندھ دیا۔
जिस जगह बाँधा था हज़रत लबाबा ने, वो स्तून आज भी कायम है रियाज़ुल जन्नह के पास, और उसका नाम अस्तवान लबाबा लिखा हुआ है वहाँ पर। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि चूँकि इन्होंने अलल ऐलान अपने गुनाह का एतराफ़ किया था, तो अल्लाह ताला ने इन 7 अफ़राद को दिया। लेकिन जो 3 और मुख़लिस सहाबा थे, जो नहीं जा सके थे, उनके मामले को टाल दिया गया। इन 3 अफ़राद में काब बिन मालिक थे, मरारा बिन रबिया थे और हलाल बिन उमय्या रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन थे। इनमें 2 सहाबी तो वो थे जो कि बदर में शरीक हुए थे, और बदर के सहाबा का बड़ा मकाम है। और एक इनमें से ऐसे थे जो कि बदर में शरीक नहीं हुए थे। अ, शरीक ना होने की वजूहत क्या थी? एक का कारोबार बहुत फैला हुआ था, कारोबार को समेट नहीं सके, इसलिए जा नहीं सके, और दूसरे 2 अफ़राद की फैमिली बहुत बड़ी थी और दूर-दराज़ से उनके रिलेटिव मिलने के लिए आए हुए थे, तो ये फैमिली उनकी कंबाइन हुई थी, इस वजह से वो नहीं जा सके थे। ये कोई बहुत बड़े जो है ना वो रीज़न्स नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद जो है वो उन्हें अ, सज़ा के तौर पर उनका सोशल बायकॉट किया गया। अल्लाह ताला ने उनके मामले को, इन 3 अफ़राद के मामले को 50 दिन के लिए मौख़र कर दिया। इनसे बोलचाल बंद हो गई। एक काब बिन मालिक कहते हैं कि बाकी 2 अफ़राद तो बूढ़े थे, लेकिन मैं जवान था, मैं मस्जिद में जाता, बाज़ारों में जाता, लेकिन मुझसे कोई कलाम नहीं करता, मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं देता। एक मरतबा मैंने अपने बचपन के दोस्त अबू कतादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के से पूछा कि क्या मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत नहीं करता? तो उन्होंने जवाब दिया कि अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। ये सुनकर उनकी आँखों में आँसू आ गए। इस दौरान जबकि ये मामला चल रहा था सोशल बायकॉट का, तो शाह गस्सान का ख़त भी आ गया कि उन्होंने कहा कि तुम्हारे आका ने तुम्हारी सही कदर नहीं की, तुम हमारे पास चले आओ, हम तुम्हें यहाँ पर आला मनासिब और मर्तबे देंगे। ये सुनकर उन्होंने, ये पढ़कर शाह गस्सान का, जो कि कैसर रूम के ज़ेर तहत था, ख़त तंदूर में डाल के जला दिया और कहा कि अपने बादशाह से जाके कह दो कि ये मेरा जवाब है। ये सोशल बायकॉट चलता रहा। 40 दिन के बाद कहा गया कि अपनी बीवियों को मैके भेज दो। बीवियों को मैके भेज दिया गया। ये बायकॉट 50 दिन तक रहा। 50वें दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रहे थे कि ये आयत उनके बारे में नाज़िल हुई, जिसमें उनकी बात को मुतल्ले फरमा दीजिए। आपने कहा नहीं, फजर की नमाज़ के बाद। फजर की नमाज़ के बाद आपने आयत सुनाई, और ये खुशखबरी सहाबा दौड़े सबसे आगे। अबू बकर, उमर खुशखबरी पहुँचाने के लिए अपने 3 भाइयों तक आपस में मुकाबला कर रहे थे। अबू बकर ज़्यादा उम्र के थे और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जवान थे, वो आगे निकल गए। जब अबू बकर ने देखा कि उमर मुझसे पहले इन भाइयों तक ये खुशखबरी पहुँचा देंगे, तो अबू बकर ने वहीं से ज़ोर से कहा कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी माफ़ी कबूल कर ली। इससे अंदाज़ा होता है कि कितना मुकाबला था खुशी अपने भाइयों तक पहुँचाने का और नेकी के काम में आगे निकलने का। इस 50 दिन के बायकॉट में से सबक हमारे लिए निकलता है कि अताअत अमीर, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों की पाबंदी, जो आपने कह दिया, उसके बाद फिर जो है ना वो किसी ने उसकी मुखालफत नहीं की। और कोई एक वाक़या भी इन 50 दिनों में ऐसा नहीं मिलता कि किसी ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की नाफ़रमानी की हो। और फिर ये कि तौबा उनकी कबूल हुई और उनकी तौबा को कुरान पाक में दर्ज कर दिया गया, और क़यामत तक जो है ना वो मुसलमान इस तौबा के इस वाक़ये को पढ़ते रहेंगे और तौबा की अहमियत को जानते रहेंगे। तीसरी कैटेगरी उन लोगों की थी जो कि माज़ूर थे। इनके बारे में हुज़ूर ने फरमाया कि ये वो लोग हैं जो सफ़र में हमारे साथ नहीं थे, लेकिन हम जिस वादी में से गुज़रे ये हमारे साथ थे, और इन्हें भी तुम्हारी तरह अज्र मिलेगा। चौथी कैटेगरी मुनाफ़िकीन की थी। ये 72 अफ़राद थे। इनकी इनके एक्सक्यूज़ सुने गए, कोई जवाब नहीं दिया गया, और इनको दुनिया में कोई सज़ा नहीं दी गई, और इनको आखिरत में सख्त सज़ा के लिए छोड़ दिया गया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुनाफ़िक आप सल्लम की वापसी और बहाने बनाएँगे, झूठी कस्में खाएँगे। कुरान के अल्फ़ाज़ ये हैं सूरह तौबा के अंदर कि ये नापाक हैं और जहन्नमी हैं। इन्हीं में से एक शख़्स अबू आमिर राहिब, जो कि ईसाई हो गया था, ईसाई होने के बाद शाम चला गया था। उसने प्लानिंग करके मुनाफ़िकीन के साथ मिलकर मस्जिद ज़रार बनाई ताकि वहाँ बैठकर मुसलमानों के खिलाफ प्लानिंग की जाए। लेकिन अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए हुज़ूर को ख़बर कर दी, और नबी अलैहिस्सलाम ने इसे हज़रत अली और दूसरे सहाबा को भेजकर जलवा दिया। इन्हीं आयत में अल्लाह ताला ने मुनाफ़िकीन के ज़िम्मन में एक बड़ी दिलचस्प बात फरमाया कि मुनाफ़िकीन जो है 2 तरह के, एक वो देहाती मुनाफ़िक हैं, एक शहरी मुनाफ़िक हैं। देहाती मुनाफ़िक तो उजड़, गँवार और अनपढ़ हैं। इनके पास इल्म नहीं है,
یہ اپنے مفادات کی خاطر، لیکن جو شہری منافق ہیں یہ بہت تیز پڑھے لکھے اور یہ بات کرنے میں بڑے ماہر، یہ ان کی مثال میں سوچ رہا تھا کہ آج کل کے این جی اوز کی طرح ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، ہمارے ملک میں ہوتے ہیں، اور یہ کام کسی اور کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، کسی اور کے مفادات کو پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو شہری منافق اور دیہاتی منافق دونوں طرح کے منافق ہوتے ہیں۔ ان آیات میں آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے دو مراتب بیان کیے، فرمایا کہ ایک تو سابقون الاولون ہیں، یہ مہاجرین میں سے بھی ہیں اور انصار میں سے بھی، اور اس کے بعد آنے والے لوگوں میں سے بھی۔ سابقون الاولون کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جب ان تک دعوت پہنچتی ہے تو فوراً آمنا و صدقنا کہتے ہیں، بغیر کسی پس و پیش کے مان لیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ حالات کیسے ہیں، مخالفت کتنی ہوگی، تکالیف کتنی آئیں گی، لیکن یہ بے خطر جو ہے وہ آتش نمرود میں کود پڑتے ہیں، یہ سابقون الاولون ہیں۔ دوسرے فرمایا گیا کہ وہ جو کہ ان کو فالو کرتے ہیں، سابق الاولین کے، تو یہ دو کیٹیگری بتائی گئی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 111 میں فرمایا کہ ان میں سے، ان دونوں کیٹیگری میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ اللہ سے بزنس کرتے ہیں، بائیلیٹرل بزنس۔ وہ کیا ہے؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ان سے اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے ان کی جانوں کو اور مالوں کو جنت کے بدلے میں، یعنی یہ اللہ کو اپنی جان اور اپنے مال کا نذرانہ پیش کریں گے اور اللہ جواباً ان کو اپنی جنت عطا فرمائیں گے۔ تو یہ کاروبار انہوں نے کیا ہے، اس کاروبار کی بنا پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بِبَيْعِكُمْ، تو اس لیے انہیں اپنے اس کاروبار کا، اس بزنس کے بارے میں خوشخبری سنا دیجیے۔ پھر فرمایا کہ یہ لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ سے ایسا کاروبار کرتے ہیں، یہ ان کے اندر 9 پراپرٹیز، 9 اوصاف پائے جاتے ہیں، یعنی انہیں ہم آج بھی ان 9 خوبیوں کی بنا پر پہچان سکتے ہیں۔ ان میں سے 6 خوبیاں تو ذاتی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اور 3 خوبیاں اجتماعی ہیں جو کہ عملی جدوجہد سے متعلق ہیں۔ فرمایا کہ التائبون، یہ توبہ کرنے والے ہیں، عابدون، عبادت کرنے والے ہیں، حامدون، اللہ کی حمد کرنے والے ہیں، ساہحون، روزے رکھنے والے ہیں، راکعون، نمازیں پڑھنے والے ہیں، سجدے کرنے والے ہیں۔ یہ تو 6 ہو گئیں جو کہ ذاتی خوبیاں، اور 3 بتائیں کہ العامرون بالمعروف، جو کہ امر معروف کا حکم دیتے ہیں، والناہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں، وحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہ جو آخری 3 کیٹیگری ہیں، مل کر جو ہے نیکی کا حکم دینا اور پھر برائی کو روکنا تو اور مشکل کام ہے، اس سے زیادہ، اس لیے اس میں زیادہ آپس میں اتحاد اور قوت ہونی چاہیے، پھر وہ اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ 9 اعصاب بھی بتا دیے ان لوگوں کے جن کو اللہ تعالیٰ اپنی جنت عطا کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کچھ پوری ہدایات دے رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو مشرکین انتقال کر گئے ان کے لیے دعائے مغفرت نہ کرو۔ ہاں، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے کی تھی، لیکن ایک وعدہ تھا جو انہوں نے کر لیا تھا، ان کے علم میں نہیں تھا۔ جب تک مشرک زندہ ہے اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے، لیکن مرنے کے بعد اس کے لیے دعائے مغفرت کی اجازت نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے لوگ کون ہیں؟ جو حق کا ساتھ دیتے ہیں، جو حق کی خاطر جدوجہد کرتے ہیں۔ تو یہاں گویا بتایا جا رہا ہے کہ جو سچے لوگوں کا گروہ ہے، جو ان کی جماعت ہے، ان کے ساتھ مل کر رہو۔ یہ انسان کو یہاں پر اچھے لوگوں کی جماعت کے ساتھ رہنے کا حکم دیا گیا۔ پھر اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ علم کی فضیلت بیان کرتے ہیں کہ علم کی بڑی اہمیت ہے، لیکن چونکہ انسانوں کی مختلف کیٹیگریز ہیں، کچھ زیادہ مصروف ہوتے ہیں، کچھ کم، کچھ زیادہ ذہین اور کچھ کم ذہین ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ سارے کے سارے اہل ایمان نکل آئیں اور وہ علم گہرائی تک حاصل کریں، دین میں سمجھ پیدا کریں، تو یہ تو ممکن نہیں ہے۔ تو کیوں نہ ایسا ہو کہ کچھ لوگ ہر بستی میں سے نکل آئیں، وہ اپنے وہ دین کے اندر جو ہے وہ ایکسیلنس پیدا کریں، دین کے اندر جو ہے وہ ایکسل ہو جائیں، اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو دین پڑھائیں، خبردار کریں تاکہ وہ نافرمانی سے بچیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو انسان کا ایمان بڑھتا ہے وہ دین کے علم سے بڑھتا ہے، وہ قرآن سے بڑھتا ہے، وہ صحبت صالحین سے بڑھتا ہے، اور جب علم آتا ہے انسان کے پاس صحیح علم، تو اس سے نفاق بھی کم ہوتا ہے۔ تو یہ علم کی اہمیت بتائی گئی۔ پھر سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی، بڑے اچھے الفاظ میں فرمایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ دیکھو تمہارے پاس ایک رسول آیا جو تم میں سے ہی ہے، تم ہی میں سے ہے، عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر بہت شاق گزرتا ہے، اس پر تکلیف پہنچتی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور تمہاری فلاح کا، تمہارے فائدے کا وہ حریص ہے، اور ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یہاں پر خصوصیت اللہ تعالیٰ نے آخر میں بیان فرمائی۔ یہاں پر سورہ توبہ کا خاتمہ ہوتا ہے، مکمل ہوتی ہے۔ جو آج کا حصہ ہم نے تلاوت
جس کی تلاوت سنی اور جس کا ہم نے خلاصہ سنا، اس میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک میں جانے والے مخلصین اور پیچھے رہ جانے والے منافقین کے کردار کا جائزہ لیا ہے۔ بتایا مخلصین تو وہ کہ جو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے رسول کی بات پر آمنا و صدقنا کہتے ہوئے گرمی کے شدید موسم میں تبوک کی جانب چلے گئے۔ منافقین وہ تھے جو کہ عورتوں کی طرح پیچھے رہ گئے، اور پھر دونوں کو جو انہیں سزا اور جزا ملے گی اس کا بھی ذکر کیا گیا۔ پھر انہی آیات میں اللہ تعالیٰ نے توبہ کی فضیلت بیان کی۔ جو مومن ہے اس سے گناہ ہو جائے گا، جب گناہ ہو جائے تو فوراً پلٹ آئے، توبہ کر لے، اور توبہ اللہ تعالیٰ قبول کر کے اس کے گناہوں کو زیرو پہ لے جائیں گے۔ تو یہاں توبہ کا ذکر کرنے کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ قیامت تک یہ لوگ پڑھتے رہیں گے کہ توبہ ایسا عمل ہے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اور جو ہے اللہ تعالیٰ اپنی جنتوں میں داخل کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی سورہ جو آج تلاوت کی گئی وہ سورہ یونس ہے۔ سورہ یونس مکی صورت ہے۔ اس صورت میں 4 چیزوں پر زور دیا گیا۔ ایک تو عقیدہ توحید و آخرت، بار بار پلٹ پلٹ کر اس موضوع کو بیان کیا گیا، اور پھر ماننے والے اور نہ ماننے والے لوگوں کے کردار کا موازنہ بھی کیا گیا۔ اس سورہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے دلائل بھی دیے گئے، قرآن کے معجزہ ہونے کا بیان کیا گیا، اور پھر حق و باطل کی مارکہ آرائی کا ذکر کیا گیا، حق و باطل کی آپس میں کشمکش۔ سورہ یونس سے جو صورتوں کا گروپ شروع ہوتا ہے سورہ النور تک، ان تمام صورتوں میں حق و باطل کی کشمکش کا ذکر ہے، یعنی دعوت دی جائے گی، مخالفت ہوگی، کیا رزلٹ، تو یہ اس کا ذکر اس سورہ میں تفصیل سے کیا گیا ہے۔ عزیز بھائیوں، ہمارا بنیادی کام اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی دعوت کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ ہم دائی ہیں، ہم دائی حق ہیں، اور ہمیں اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ ہمیں یہ دعوت کن دلائل کی بنیاد پہ دینی ہے۔ دعوت دی جائے گی تو کس طرح کے دلائل دی جائیں گے، کیا بات کی جائے گی۔ اس سلسلے میں پہلی اصولی بات تو یہ بتائی گئی کہ قرآن جو ہے وہ دعوت دینے والے کا بنیادی ہتھیار ہے۔ ٹول قرآن ہی ہے، قرآن ہی کے ذریعے دعوت ہوگی، درس قرآن ہو یا قرآن کی کسی اور لحاظ سے تعلیم ہو، تو قرآن جو ہے وہ ہمارا اصل ٹول ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آفاقی دلائل دیے ہیں، کچھ نفسیاتی دلائل دیے ہیں، کچھ انفسی دلائل دیے ہیں، اور قرآن کے برحق ہونے کا دلائل۔ تو یہ 4 طرح کے دلائل جو ہے وہ ہر شخص کو جو کہ دعوت کا کام کرے گا اسے اپنی گفتگو میں استعمال کرنا ہوگی۔ تو اس کا کام ہے کہ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام را حروف مقطعات ہیں، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت دانش سے لبریز ہیں۔ اس سے قرآن کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ کیا لوگوں کو تعجب ہوا کہ ہم نے انہی میں سے ایک شخص کو وہی بھیجی کہ لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچاؤ، لوگوں کو ڈر سناؤ، اور ایمان لانے والوں کو خوشخبری دے دو کہ ان کے پروردگار کے ہاں ماننے والوں کا بڑا درجہ ہے، یعنی دعوت کو قبول کرنے والوں کو بڑا اجر ملے گا۔ اور یہ شخص جو شخص دعوت پہنچا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کی نسبت کے بارے میں کافر کہتے ہیں یہ سری جادو ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ اتنی اچھی، اتنی عمدہ پاکیزہ دعوت دینے والوں کو یہ لوگ جادوگر کہتے ہیں۔ یہ اس پہ جو ہے وہ حیرت کا اظہار کیا گیا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آفاقی دلائل دیے۔ آفاقی دلائل میں سورج کا ذکر کیا، چاند کا ذکر کیا، رات دن کے آنے جانے کا ذکر کیا گیا، اور بتایا گیا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور اللہ واحد ہے جو کہ ان تمام چیزوں کا انتظام کر رہا ہے۔ آفاقی دلائل دینے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ یہ سائیکولوجیکل آرگومنٹس ہیں، کچھ جذباتی اپیل ہے، نفسیاتی دلائل دیے ہیں، لوگوں کے جذبات کو اپیل کرنے کا انداز اختیار کیا گیا، اور روزمرہ زندگی میں سے کچھ مثالیں لے کر بیان کیا گیا۔ بتایا گیا کہ جب انسان زندگی گزار رہا ہوتا ہے اور بالکل خوش و خرم ہوتا ہے، اچانک مصیبت آ جاتی ہے، مصیبت آتی ہے، وہ مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے، سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں۔ جب سارے سہارے ٹوٹتے ہیں تو اس سے پہلے تو انسان اللہ کو یاد نہیں کر رہا ہوتا، لیکن اس کا رویہ بدل جاتا ہے۔ جب اس کی کشتی مجدار میں پھنس جاتی ہے، موت آنکھوں کے سامنے نظر آتی ہے، جب وہ کٹ ہو جاتے ہیں، مفقود ہو جاتے ہیں، تو اس وقت پکے سے پکا مشرک بھی پھر اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت پھر جو ہے وہ ایک الہ کو بلاتے ہیں، اور جب اللہ اپنی رحمت سے اس کی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں تو خشکی پر پہنچ کر یا مصیبت سے نکلنے کے بعد وہ دوبارہ اپنے معبودوں کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو انہیں یہ مثال دے کر اپیل کی گئی کہ دیکھو تمہارا رویہ صحیح نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ مشرکین مکہ، چونکہ مکہ کے آخری زمانے کی صورت ہے، یہ کہتے تھے عذاب لے آؤ۔ عذاب تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے وقت پر آئے گا، اور ہر چیز کا ہمارے ہاں ایک اندازہ مقرر ہے، ہمیں پتہ ہے کہ عذاب کب لے کے آنا ہے۔ یہ لوگ تو ذرا سی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے، تو یہ عذاب کس طریقے سے برداشت کریں گے۔ اور پھر ایک اور جو ہے وہ آرگومنٹ دیا گیا، وہ کہتے تھے کہ قرآن بہت ریجڈ ہے،
اس میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جس پہ ہم عمل نہیں کر سکتے، نہیں کر پاتے، تو قرآن کو تبدیل کر دو، تھوڑا سا آسان کر دو، کچھ گیو اینڈ ٹیک ہو، کچھ کمپرومائز ہو۔ تو کہا گیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کے آتھر نہیں ہے، مصنف نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ پھر یہ ان سے سوال کیا گیا کہ بتاؤ اللہ کے علاوہ کوئی اور رازق ہے؟ اگر ہے تو نام بتاؤ۔ پھر پوچھا گیا بتاؤ تمہارے پاس شرک دلائل کیا ہیں؟ تم کس بنیاد پر بتوں کو پوچھتے ہو؟ تمہارے پاس کیا آرگومنٹ ہے جس کی بنیاد پر تم اللہ کے ساتھ کسی کو ایسوسیٹ پارٹنر مقرر کرتے ہو؟ یقیناً کوئی دلائل نہیں ہے۔ پھر کہا گیا کہ تم اپنے آپ پر غور کرو، تمہارے دیکھنے اور سننے کی قوتیں کس نے بنائی ہیں؟ تمہاری آنکھیں، تمہارے کان، تمہارا دل، تمہاری زبان، یہ کس نے بنائی ہے؟ تم بتاؤ کہ کون بے جان میں سے جاندار کو پیدا کرتا ہے؟ تم ہر کچھ ماہ کے بعد دیکھتے ہو کہ زمین پھٹتی ہے، اس کے اندر سے پودے نکل آتے ہیں، ان پر پھل لگتے ہیں، ان پر اناج اگتا ہے، تو یہ بے جان میں سے جاندار کو کون پیدا کرتا ہے؟ پھر انہیں جھنجھوڑا گیا، کہا گیا تمہارے شریکوں میں سے، تمہارے ان بتوں میں سے، تمہارے ان ایسوسیٹ میں سے کون ہے جو کہ اللہ کی طرح کچھ چیز پیدا کر سکتا ہو؟ جس طرح ایک اور مقام پہ قرآن میں فرمایا گیا یہ مکھی تو کیا، یہ مکھی کا ایک پر تک پیدا نہیں کر سکتے، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھڑا کے لے جائے تو اسے واپس نہیں لا سکتے۔ تو بتاؤ تمہارے شریکوں میں سے کون تخلیق کرتا ہے؟ اور پھر جو تخلیق کرنے کے بعد پھر کون ہے جو کہ اگر کوئی تخلیق اعادہ بھی کر سکے، یعنی تخلیق بھی نہیں کر سکتے، اس کا اعادہ بھی نہیں کر سکتے، اور اللہ کے رسول تو تمہیں حق کی جانب بلا رہے ہیں، تو بتاؤ تمہارا کون سا شریک ایسا ہے جو تمہیں حق کی دعوت دے رہا ہے، تمہیں اللہ کی جانب لے کر جا رہا ہے، تمہاری رہنمائی کر رہا ہے؟ ظاہر ہے ان سوالوں کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، یہ بایولوجیکل آرگومنٹس تھے جو ان کے اپنے جسم میں سے جو دلائل جو ہے نا وہ بنتے تھے وہ دیے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے برحق ہونے کا دلائل دیے، اور ہر دائی حق کو یہ دلائل بھی اپنے سامنے رکھنے چاہیے۔ وہ دلائل کہتے ہیں، مشرکین کہتے تھے کہ یہ کتاب انسان کا کلام ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھ لی ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کوئی اور کتاب لے آؤ۔ تو آپ سے کہا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں کوئی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا، میں تبدیلی کروں گا تو مجھ پر عذاب آ جائے گا۔ یہ کتاب اللہ کا کلام ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ ہی جس طرح کا چاہتے ہیں کلام اس میں نازل کرتے ہیں۔ پھر ایک بات یہ کہلوائی گئی کہ آپ کہیے کہ میں نے عمر کا ایک حصہ 40 سال تمہارے درمیان گزارے ہیں، بھلا میں نے ایسا کلام پہلے کیوں نہیں سنایا؟ اس لیے نہیں سنایا کہ پہلے مجھ پر نازل نہیں ہوا تھا، مجھ پہ اب نازل ہوا ہے تو اب میں نے سنانا شروع کر دیا۔ میں اپنے پاس سے نہیں بولتا، میں تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل کیے کلام کو تم لوگوں تک پہنچاتا ہوں۔ پھر یہ کہا گیا کہ تم اس جیسی ایک صورت لکھ لاؤ، اگر تم سچے ہو، تم سمجھتے ہو کہ یہ کتاب جو ہے وہ انسان کا کلام ہے، تو ایسی صورت تم بھی بنا لاؤ، اور وہ ختم جو ہے وہ نہیں بنا سکے۔ پھر قرآن میں قرآن کی کچھ خصوصیات بتائی گئی کہ قرآن صرف اللہ کا کلام ہی نہیں ہے بلکہ یہ شفا بھی ہے۔ شفا کس کے لیے؟ لما فی الصدور، جو دل کی، جو سینے کی برائیاں، جو غیبت، چغلی، حسد، غرور، تکبر، یہ ان امراض کا علاج ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ہدایت ہے مسلمانوں کے لیے، اور مومنین کے لیے رحمت ہے کہ وہ رحمت کی امید دلاتا ہے۔ پھر ایک اور بڑی بڑی اہم بات اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں قرآن کے بارے میں فرمائی، فرمایا کہ لوگ دنیا میں خزانے جمع کرتے ہیں، مال و دولت جمع کرتے ہیں، بڑے بڑے مکان بناتے ہیں، بینک بیلنس کے بعد خوش ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ خوشی کا یہ سبب نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خوشی تو فَلْيَفْرَحُوا، ان کو خوش ہونا چاہیے اس پر، ہوا خیر مما یجمعون، اس قرآن پر جو ہم نے نازل کیا ہے، یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کرتے ہیں۔ تو دنیا کے تمام خزانوں سے بہتر خزانہ ہے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی نعمت دی، قرآن کا علم دیا، قرآن کی فکر دی، وہ تمام جو ہے دنیا کی نعمتوں سے پھر وہ بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہسٹوریکل آرگومنٹ کو، تاریخی دلائل دیے ہیں، کفار مکہ کو سمجھانے کے لیے کچھ ایمان افروز واقعات بتائے جن سے وہ واقف تھے۔ اس میں خاص طور پر نوح علیہ السلام کا اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، اور بتایا گیا کہ یہ انبیاء نے جدوجہد کی اللہ کے راستے میں، قوم کو اللہ کا پیغام پہنچایا، لیکن قوم اپنی ہٹ دھرمی پہ قائم رہی، قبول کر کے نہیں دیا، ان کے قبول نہ کرنے کے بنا پر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ گئی، اور اسی پکڑ کا ذکر کیا گیا۔ گویا اس صورت میں نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی جو جتنی بھی جو تاریخ ہے، جو واقع، ان میں ان کے آخری پہلو کا، چونکہ مکہ کے آخری زمانے کی صورت ہے، اور اب جناب فیصلہ کن جناب وہ چیزیں ہونے والی ہیں، انہیں بتایا گیا کہ جس طرح ان کے یہاں فیصلہ ہوا تھا آخر میں آ کر نوح علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، اب وہی مقام تمہارا آپ پہنچا ہے، اگر تم دعوت نہیں مانو گے تو بالکل جو ہے وہ جس طرح نوح علیہ السلام کی قوم کو اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو تباہ کر دیا گیا، تمہیں بھی تباہ کر دیا جائے گا۔ تو یہی چیز یہاں بتائی گئی
کہ نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میرا اللہ کی آیات سنا سنا کر تمہیں بیدار کرنا تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے تو اپنے تمام شریکوں کو ساتھ ملا کر سوچ سمجھ کر میرے خلاف پلان کر لو، مجھے موقع نہ دو۔ اب ان قوم نے اس بات کا جواب تو نہ دیا لیکن اپنی تکذیب پہ اڑی رہی، نتیجن قرآن کہتا ہے کہ پھر ہم نے انہیں غرق کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں یہاں پر 3 اہم باتیں جو ہے نا وہ ہمارے لیے غور کرنے کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان پر قرآن کہتا ہے کہ ایمان لانے والے چند نوجوان تھے۔ معلوم ہوا کہ نوجوان ہی جلدی تبدیلی قبول کرتے ہیں اور وہی کسی تبدیلی لانے والی جماعت کا ہراول دستے آ، کا ہراول جماعت کا ہراول دستہ ہوتے ہیں۔ اور یہ اس کی مثال ہم دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بھی اکثریت نوجوانوں کی تھی اور وہی پہلے ایمان لائے تھے اور وہ آگے آگے تھے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کر کے اس کے جسم کو عبرت کے طور پر محفوظ کر لیا تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے مثال رہے، لوگ اس واقعے کا انکار نہ کر سکیں۔ اور پھر یہ کہ نماز کا حکم دیا گیا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام اس کے بھائی کو حکم دیا کہ وہ نماز باجماعت کا اہتمام کریں۔ تو یہ 3 چیزیں ان کے قصے میں قرآن نے اس مقام پر جو ہے نا وہ ہائی لائٹ کی۔ اور پھر فرمایا کہ جب طویل محنت کے بعد قوم نے نہیں مانا تو موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی، اس کی بد دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کو غرق کر دیا۔ نوح اور موسیٰ علیہ السلام کے قصوں میں مکہ والوں کے لیے 4 باتیں جو ہے نا وہ ذہن نشین کرانا مطلوب ہیں۔ ایک تو انہیں کہا گیا کہ جو تمہارا طرز عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے، اس سے ملتا جلتا سلوک تمہارے پیش رو ان 2 نبیوں کے ساتھ کر چکے ہیں، پھر دیکھ لو ان کی قوم کا کیا انجام ہوا، ایسا ہو کہ تمہارا بھی وہی انجام ہو۔ دوسری بات یہ بتائی گئی کہ آخری لمحے پر جس طرح فرعون نے جو ہے وہ مان لانے کی کوشش کی تو کہا کہ آخری لمحے پر توبہ قبول نہیں کی جائے گی، عذاب دیکھ کر توبہ، عذاب کے آثار نمودار ہونے کے بعد توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ پھر تسلی دی گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو کہ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی مایوس نہ ہوں، انشاءاللہ یہ وقت بدلے گا اور اچھا وقت آئے گا۔ اب یہ جو کہا گیا کہ آخری لمحے پر توبہ قبول نہیں ہوتی، اسی کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے ایک ایکسیپشن بیان کی۔ ہاں، یونس علیہ السلام کی قوم ایسی ہے جس قوم کی معافی قبول کی گئی، عذاب کے آثار نمودار ہونے کے بعد بادل آ گئے، عذاب آنے والا تھا، پوری قوم میدان میں آ گئی، استغفار کیا تو اللہ تعالیٰ نے عذاب ٹال دیا۔ کیوں ٹالا؟ اس لیے کہ یونس علیہ السلام عذاب کی خبر دینے کے بعد کہ 3 دن کے بعد عذاب آ جائے گا، اللہ کا حکم آنے سے پہلے ہی شہر کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، تو یہ ان کا ڈیبٹ قوم کے حق میں کریڈٹ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب کے آثار نمودار ہونے کے بعد بھی معاف کر دیا۔ تو یہ جو عاشوری تھے، نینوا کی قوم تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس بنا پر معاف فرمایا۔ یہ ایک ایکسیپشن ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ اور کوئی ایکسیپشن نہیں ہے۔ جب انسان کی روح گلے میں آ جاتی ہے، مرنے کا وقت قریب ہوتا ہے، علامات ظاہر ہو جاتی ہیں، تو پھر استغفار اور توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اب اللہ تعالیٰ سورہ یونس کے آخری حصے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ باتیں فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے ان سے کہو کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اسے آنکھیں کھول کر دیکھو، یعنی غور کرو، اس سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اے نبی کہہ دو کہ لوگو اگر تم ابھی تک میرے دین کے متعلق کسی شک میں ہو تو سن لو کہ تم اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو میں ان کی بندگی نہیں کرتا، یعنی میں ان کی بندگی نہیں کرنے والا، نہ کروں گا۔ اور مجھ سے فرمایا گیا ہے کہ میں یکسو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک ٹھیک اس دین پر قائم رکھوں، یعنی شریعت ہم تک پہنچی ہے، یہ دراصل ہمارے لیے پیغام ہے جو ہم تک پہنچی ہے، ہم اس پر کاربند رہیں، اس پہ ٹھیک ٹھیک عمل کریں جیسا کہ ہمیں عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر یہ کہ اس دعوت کے اس کام میں ہمارا فرض منصب ہی یہ ہے، ہم بیسیکلی دائی ہیں، ہمیں دعوت کو آگے پہنچانا ہے۔ جب آگے پہنچائیں گے تو مشکلات ہوں گی، لوگ انکار بھی کریں گے اور مذاق بھی اڑائیں گے، مخالفت بھی ہوگی، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر صبر کرنا پڑے گا۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی تم اس ہدایت کی پیروی کیے جاؤ، تمہاری طرف جو بذریعہ وہی بھیجی جا رہی ہے، اور صبر کرو کہ یہاں تک اللہ فیصلہ کر دے، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہاں پر سورہ یونس مکمل ہوئی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے توحید اور آخرت کے دلائل بیان کیے، قرآن کی اہمیت بتائی، اور مسلمانوں کے فرض منصبی یعنی دعوت اور دائی کو تبلیغ میں کون سے دلائل استعمال کرنے چاہیے ان کا ذکر کیا، اور نوح علیہ السلام، موسیٰ اور یونس علیہ السلام کے زمانے کے آخری زمانے کے حالات بیان کیے گئے کہ آخر میں کیا انجام ہوا، ان کی قوموں کے ساتھ کیا کیا گیا۔ اور پھر زبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کن بات کہلوا دی گئی کہ دعوت حق پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی گیو اینڈ ٹیک نہیں ہوگا، دعوت نے جو کہ تو قبول کرنا پڑے گی۔
اس کے بعد اگلی سورہ سورہ ہود، جس کی آج 49 آیات تلاوت کی گئی، یہ بھی مکی صورت ہے اور اس کا مضمون بھی سورہ یونس سے ملتا جلتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھتا ہوں کہ آپ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو جواب میں نبی اسلام نے فرمایا، شیبتنی ہود و اخواتہا، مجھے سورہ ہود اور اس کی بہنوں نے بوڑھا کر دیا۔ کیوں کہ ان صورتوں کے اندر یہی آخرت کے واقعات، قوموں کے تباہ ہونے کے تذکرے، قیامت کا ذکر، یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ جب یہ سورہ ہود نازل ہوئی تو سورت اس وقت کیا تھی کہ کفار دعوت حق کو کچلنے کی کوشش کر رہے تھے اور اللہ کی جانب سے ان کو مسلسل خبردار کیا جا رہا تھا کہ دیکھو باز آ جاؤ ورنہ تم پر عذاب آ جائے گا۔ تو اس بیک گراؤنڈ میں یہ صورت نازل ہوئی تو اس وقت آپ کو اندیشہ ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ ان پہ عذاب آ جائے۔ اس غم میں آپ بوڑھے ہو رہے تھے اور آپ کی داڑھی میں سفید بال نظر آنا شروع ہو گئے تھے۔ اس سورہ ہود کے مباحث بھی سورہ یونس والے ہیں، فرق یہ کہ یہاں پر دعوت مختصر ہے، دلائل کم ہیں اور وعظ و نصیحت کا انداز زیادہ ہے، اور خبردار کرنے پر تنبیہ مفصل اور پرزور انداز میں کی گئی، خبردار کرنے پر زور دیا گیا ہے، اور خبردار کرنے کے لیے لوگوں کو عبرت دلانے کے لیے قوموں کے قصے بتائے گئے، اور ان قصوں میں یہ بات نمایاں کی گئی کہ اللہ جب معاملہ چکانے پر آتے ہیں تو پھر کوئی رعایت نہیں کی جاتی۔ سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، جس سے انسان ہی نہیں بلکہ تمام جانور اور زیرو فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو دو طرح سے آزماتا ہے، یا تو نعمتوں کی بارش کر کے یا نعمتوں سے محروم کر کے۔ کسی کو نعمتیں بہت ملتی ہیں تو آزمائش ہے، نعمتیں کم ملتی ہیں تو بھی آزمائش ہے۔ فرمایا کہ جو بندہ مومن ہے اس کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ جس سے نعمتیں پا کر وہ اتراتا نہیں ہے، وہ فخر و غرور کا شکار نہیں ہوتا بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور محرومی کی حالت میں شکوہ نہیں کرتا بلکہ صبر کا دامن پکڑ لیتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ بندے کے لیے یہ دونوں حالتیں باعث خیر ہیں۔ دوسری جانب جو مومن نہیں ہیں، جو اللہ کی یاد سے غافل ہیں، وہ لوگ جب خوشحالی میں آتے ہیں تو خوشحال ہو کر وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اور جب ان پر تنگی آتی ہے تو مایوس ہو جاتے ہیں۔ یہ دو رویے بتائے گئے۔ تو یہاں پر ہمارا آج کا یہ خلاصہ تراویح کا سلسلہ ختم ہوا۔ آج ہم نے سورہ توبہ کی آخری آیات، سورہ یونس مکمل اور سورہ ہود کی پہلی 49 آیات کا خلاصہ سنا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ جزاکم اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر ڈاکٹر زاہد ارائیں صاحب۔ کل انشاءاللہ سورۃ الہود کی آیت نمبر 50 سے 123 اور سورۃ الیوسف کا مکمل خلاصہ انجینئر گوہر نعیم شاہ صاحب پیش کریں گے۔ جزاک اللہ۔